حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت۔ سلطان دو جہاں دستگیر بے کساں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو محبت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ سے ظاہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی امت کو نہ بھولے اور اپنی ساری زندگی امت کی غم خواری اور خیر خواہی میں گزار دی۔ رات دن امت کے غم میں بے چین رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میں بھی آدمی ہوں، مجھ کو بھی آدمی ہونے کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو غصے میں آ کر کوئی بد دعا کروں تو اس بد دعا کو اس مسلمان کے لیے اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ کے فرشتے کو لے کر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، پہاڑوں کا منتظم فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو میں ان سب نافرمانوں کا غارت کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ہوتے ہی یہ فرشتہ پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں پر ڈال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو غارت کرنے نہیں آیا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی مہربانی سے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ سب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچایا اور اپنی تکلیف کا خیال نہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق طائف کے بلکہ کل عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیے اور اپنی جان و مال سب اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے لگے، اور قیامت تک ان کی نسل جاری رہے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے شکم میں آئے ہوئے 2 مہینے گزرے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ قریشی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گئے۔ وہاں سے آتے ہوئے مدینہ میں اپنے ماموں کے ہاں ٹھہرے اور بیمار ہو کر وہی انتقال کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو حضرت حلیمہ کی پرورش میں رہے اور اس کے بعد اپنی والدہ کی پرورش میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 برس کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے مدینہ میں ملنے گئی اور وہاں سے آتے ہوئے مکہ کے قریب ایک گاؤں میں انتقال کر گئی۔ اللہ آپ کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنا شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہو گئے تو دادا بھی انتقال کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی پرورش میں رہے اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہونے تک زندہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 روز تک اپنی والدہ کا دودھ پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی صوبیہ نے پلایا، پھر حلیمہ نے پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیویوں کی گود میں رہے، صوبیہ، حلیمہ، سیما، حلیمہ کی بیٹی اور حضرت ایمن۔